مشابہت رکھنے والے مرد عورت، کیا مطلب؟ یہ غور سے سننا بھائی، کہ اللہ نے مرد عورت کو الگ الگ صنفوں کے ساتھ، جسمانی اعضاء کے ساتھ اللہ نے الگ الگ پیدا فرمایا ہے۔ عورت کی ساخت اور ہے، مرد کی ساخت اور ہے، اور ان کے لیے پھر رہن سہن، اٹھک بیٹھک، لباس اور چیزوں کو مخصوص کر دیا کہ یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ اور اللہ چاہتا بھی یہی ہے کہ دونوں میں فرق رہے، مرد مرد نظر آئے، عورت عورت نظر آئے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ کی یہ چاہت ہے۔ تو اصول کیا بنا دیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرے، عورت مرد کی مشابہت اختیار نہ کرے۔ یہ اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ایک اصول بیان فرما دیا۔ لیکن ہائے افسوس یہ ہے کہ آج کا مرد عورت بننے کے چکروں میں ہے اور عورت مرد بننے کے چکروں میں ہے۔ اسے کہتے ہیں مشابہت۔ مرد عورت کی نقل اتار رہا، عورت مرد کی نقل اتار رہا۔ لباس میں کہ جو مرد کا لباس ہے وہ عورت پہن رہی ہے، عورتوں کا لباس مرد پہن رہا ہے۔ بالوں میں کہ بال عورت کٹا رہی، مرد بڑھا رہا۔ کانوں کی بالیوں میں جیسے عورتیں کانوں میں بالیاں ڈالتی ہیں، میرے امت کا نوجوان بھی بالیاں ڈال رہا ہے۔ گلے میں چین وغیرہ میری امت کی عورت بھی ڈال رہی ہے، جس کو اجازت ہے، میری امت کا نوجوان بھی ڈال رہا ہے۔ اور سونے کے چین، سونے کی انگوٹھیاں، سونے کی کڑے، سونے کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، پاؤں میں کڑے ڈال رہے ہیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، ہائے کاش میری امت کا مرد کبھی ریشم استعمال نہ کرتا، کبھی سونا استعمال نہ کرتا۔ میرے نبی کا تمنا ہے، میرے نبی کی آرزو ہے، میرے نبی کی خواہش ہے کہ میری امت کا نوجوان کبھی ریشم استعمال نہ کرے اور کبھی سونا استعمال نہ کرے۔ ارے بھائی یہ گناہ بے لذت ہے۔ سونے کی چین پہن کے، سونے کی انگوٹھی پہن کے کوئی لذت آ رہی؟ کوئی مزہ آ رہا؟ کوئی سکون مل رہا؟ کوئی قرار مل رہا؟ ارے شراب پی رہا ہے، اگرچہ گناہ ہے، چلو پینے کی کوئی نہ کوئی لذت تو آ رہی ہے نا۔ حرام کاری کر رہا ہے، چلو حرام ہے، کوئی نہ کوئی لذت تو محسوس کر رہا ہے نا۔ یہ گندا مرد یا گندی عورت، یہ سونا پہننے میں کون سی لذت ہے؟ یہ سونے کی انگوٹھی پہننے میں کون سا مزہ ہے؟ یہ سونے کی چین پہننے میں کون سا مزہ ہے جو اس امت کا مرد پہن رہا ہے؟ یہی سونا، یہی چین، سونے اور انگوٹھی جو سونے کی ہوگی، قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپائی جائے گی اور اس کے جسم کو داغ دیا جائے گا۔ تو یہ مشابہت اختیار ہو رہی ہے۔ عورتوں نے ہاتھوں میں جو ہے وہ چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، میرا نوجوان ہاتھ میں دھاگا باندھ رہا، ہاتھ میں کڑے پہن رہا ہے۔ حدیث سنو، اکثر سے ہم پوچھتے ہیں بھی آپ نے یہ کڑا کیوں پہنا؟ جی دم کیا ہوا ہے۔ یہ دھاگا کیوں پہنا؟ جی دم کیا ہوا ہے، مجھے فلاں بیماری ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جس بیماری کی غرض سے تم نے پاؤں میں یا ہاتھ میں دھاگا باندھا، کوئی کڑا باندھا، اللہ تیری وہ بیماری کبھی ختم نہ کرے۔ میرے نبی کی بد دعا ہے۔ یہ تو سکھ پہنتے ہیں بھائی، یہ شیعہ لوگ پہنتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے کہ ہاتھوں میں کڑے اور ہاتھوں میں سرخ رنگ کے دھاگے اور چمڑے کے دھاگے خوبصورتی کے لیے پہن رہے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ مشابہت ہو رہی ہے مردوں کی عورتوں کے ساتھ۔ کپڑوں کا معاملہ دیکھ لیں کہ عورتوں نے جیسے چست لباس پہنے ہیں، مرد بھی ویسے ہی پہن رہا ہے۔ اور بھائی میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، ناراض نہیں ہونا میری بات پہ، یہ نماز پڑھنے کے لیے پینٹ شرٹ میں نہ آیا کرو بھائی، پینٹ شرٹ میں نماز نہ پڑھا کرو، پینٹ شرٹ میں نماز نہیں ہوتی۔ کیونکہ علماء نے لکھا ایسا لباس کہ جس کے پہننے سے جسم کے اعضاء نظر آئیں، محسوس ہو رہے ہوں، پارٹ محسوس ہو رہے ہوں الگ الگ، وہ انسان ننگا ہے، وہ انسان ننگا ہے۔ حدیث میں بھی ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ننگی عورتیں ہوں گی کپڑا پہننے کے باوجود۔ علماء اس کی دو تفسیر لکھی، ایک کہ کپڑا اتنا باریک ہوگا کہ جسم نظر آ رہا ہوگا، یا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کے اعضاء محسوس ہو رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ ننگا مرد ہے، ننگی عورت ہے۔ اس لیے اپنا جو اسلامی لباس ہے اس کو اختیار کرو۔ میری بات سے ناراض نہ ہونا۔
چلو کم از کم نماز کے وقت پینٹ شرٹ نہ پہنا کرو. یہی حکم شلوار قمیض کا بھی ہے. اگر اتنی چست شلوار قمیض پہنی ہے وہ بھی ننگا مرد ہے بھائی. جیسے پینٹ والوں کے لیے حکم نہیں ہے. ہمارے نوجوان پجامے نہیں سلوا رہے, اوپر شلوار نیچے پجامہ ہے, چوڑی دار پجامہ, کوئی باریک پجامہ, ٹانگیں ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں, اور اوپر سے پیچھے سے قمیض اڑ جائے تو ساری گورنمنٹ نظر آ رہی ہوتی ہے, الگ الگ پارٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں. یہ ننگا ہے. یہ ہم کدھر جا رہے ہیں بھائی؟ یہ کون سا فیشن ہے جس نے ہمیں ننگا کر دیا ہے؟ یہ کون سی تہذیب ہے جس نے ہمیں بے حیا کر دیا ہے؟ یہ کون سی ثقافت ہے جس نے ہمیں بے غیرت بنا دیا ہے؟ نہ مرد کی تمیز نہ عورت کی تمیز. تو یہ مشابہت رکھنے والا میرے نبی فرما رہا ہے یہ جنت جانا بھول جائے, یہ جنت میں جانا بھول جائے. اور عذاب مصیبت تو یہ دیکھو, اچھا بھی غریب ہو تو کپڑے کم ہونے چاہیے یا زیادہ, اور امیر ہو تو کپڑے, تو ہمارا نظام کیا ہے؟ غریب ہے تو کپڑے زیادہ, امیر ہے تو کپڑے مختصر. عقل میں آنے والی بات ہے بھائی. اللہ اکبر. عورتوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ عورتوں نے اپنے ٹخنے ننگے کرنا شروع کر دیے ہیں اور مرد اپنے ٹخنے چھپا رہا ہے. عورتوں کی آدھی آدھی پنڈلیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں اور مرد کی شلوار تو ایڑی سے بھی نیچے جا رہی ہوتی ہے. حالانکہ حکم یہ تھا کہ مرد اپنے ٹخنے ظاہر کرے, عورت اپنے جسم کو چھپائے, لیکن الٹ ہو رہا ہے. عورت مرد کی شکل اختیار کر رہی, مرد عورت کی نقل اختیار کر رہا. جو چیز بھی اٹھا لو یار, میں کون کون سا بیان کروں. ناخنوں میں دیکھ لو, ہمارے نوجوانوں کے اس انگلی کا ناخن بڑا ہوتا ہے, میں نے اکثروں کو دیکھا ہے, یہ انگلی کا ناخن اس کا بڑا ہوتا ہے, اور اوپر وہ پالش بھی لگائی ہوتی ہے. اب ہم ان جیسے لوگوں کو جو مردوں کی عورتیں مشابہت اختیار کرے اور عورت مرد کی مشابہت اختیار کرے, ہم کہتے ہیں یہ بڑے باتہذیب لوگ ہیں, ان کی معاشرے میں بڑی عزت ہے, یہ بڑے معزز لوگ ہیں, یہ بڑے ثقافتی لوگ ہیں, یہ بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں, ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہیں. ارے سنو میرے نبی کی پکار, میرے نبی کا فرمان سنو. بخاری کی حدیث ہے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو مرد کی مشابہت اختیار کرتی ہے, میں نے چیزیں بتا دی ہیں, وہ مرد جو عورتوں کی جو ہے وہ مشابہت اختیار کرتی ہیں, حضور نے ارشاد فرمایا یہ مرد اور یہ عورت جنت میں جانا تو دور کی بات, یہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں گے. دوسری بخاری کی حدیث, میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ لعنت ہو اس عورت پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے, لعنت ہو ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے. میرے نبی نے فرمایا اخرجوہم من بیوتہم, اس طرح کا کوئی مرد کوئی عورت تمہارے گھر میں ہو, میرے نبی کا فتویٰ ہے گھروں سے نکال دیا جائے. ابو داؤد شریف کی حدیث اٹھاؤ, میرے نبی ارشاد فرما رہا ہے کہ جو عورت مرد کی چال ڈھال استعمال کرے اور جو مرد عورتوں کی چال ڈھال استعمال کرے, جیسے ہمارے ہاں کیٹ واک شو ہوتا ہے کہ جس میں مرد عورتوں کی طرح چل رہے ہوتے ہیں, عورت مردوں کی طرح چل رہی ہوتی ہے, حضور نے ارشاد فرمایا یہ دونوں لعنتی ہیں. جو لباس میں اور جو شکل و صورت میں, جو ہر چیز میں مرد عورت ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں, حالانکہ وہ چیز مرد کے لیے ہے اور عورت کے لیے ہے, مخالف سن میں دونوں کے لیے استعمال کریں گے, میرا نبی کہہ رہا یہ طبقہ ملعون ہے, یہ طبقہ لعنتی ہے. اور میں کہتا ہوں یہ معزز ہے, میں کہتا ہوں یہ ثقافتی ہے, میں کہتا ہوں یہ ڈیسنٹ لوگ ہیں. نہیں بھائی, اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ اللہ اس کے رسول و صحابہ کی بات مان کر ان کی نقل اتار کر قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, تمہاری مرضی ہے. ان ملعون طبقہ لعنتی طبقے کی نقل اتار کر قیامت کے دن ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, تمہارا اختیار ہے. رونا تو اس بات پہ آتا ہے, خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہماری امت کا نوجوانوں سے کوئی داڑھی رکھو یہ حضور کی سنت ہے, اللہ کی قسم کوئی نہیں رکھتا. آج کل فیشن بنا ہوا ہے, انگریز لعین اور ناپاک نے جسے کھڑے ہونے پیشاب کرنے کی بھی تمیز نہیں, اس نے داڑھی اور بڑی بڑی مونچھ کا سٹائل لگایا ہوا. تمہارے پاکستان کا ہر دوسرا نوجوان داڑھی رکھ رہا ہے, مونچھیں بڑی بڑی کر رہا ہے, داڑھی چاہے اس کی ایک گٹھ سے بھی اوپر ہو جائے, لیکن یہ داڑھی رکھی ہے حضور کی وجہ سے نہیں, اس انگریز کافر کی وجہ سے.
تمہارے پاکستان میں یہ فیشن نہیں چل رہا. آج مردوں کی شلواریں بھی چھوٹی ہو گئی ہیں, پینٹ بھی چھوٹی ہو گئی, ٹخنے نظر آ رہے ہیں. کیوں جی؟ فیشن ہے, مغرب والوں کا فیشن ہے. لعنت ہے تیری سوچ پر. نبی کے نام کا کھاتا ہے, نبی کے نام کے گن گاتا ہے, نبی سے محبت کا اظہار کرتا ہے, اور نقل نبی کے دشمن کی کرتا ہے. قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھائے گا؟ یہ میری امت کا نوجوان کر رہا ہے, حضور کے نام پر نہیں کر رہا, حضور کی محبت میں نہیں کر رہا. جب کسی غیر نے کوئی فیشن اختیار کر لیا, چاہے وہ ننگا ہو جائے, یہ بھی ننگا ہو کر اس فیشن پہ فخر کرے گا. کیوں کہ ہم ذہنی طور پر مفلوج ہیں, ذہنی طور پر ہم مغلوب ہیں, ذہنی طور پر ہم غلام ہیں. نام آزادی کا لگایا ہوا ہے, لیکن غلامی آج بھی کافروں کی کر رہے ہیں, مغرب والوں کی کر رہے ہیں. ان کا کوئی الٹا سیدھا فیشن آ جائے, پاکستان میں سب سے پہلے ہوتا جی یہ فیشن ہے جی. کل کو وہ ننگے پھریں گے, ہماری امت بھی ننگی پھرے گی. حضور نے شاید فرمایا کہ جو جو کام بنی اسرائیل نے کیا میری امت سارے کام کرے گی. اگر بنی اسرائیل میں ایک مرد نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا, میری امت بھی کرے گی. ہو گئی. تو اس لیے بھائیوں اپنی فکر کرو, نسلوں کی فکر کرو, دھیان رکھو اپنی نسل کا. لڑکی ہے کہ لڑکا ہے, بیٹا ہے کہ بیٹی ہے, کیا پا رہے ہیں, کیا پہن رہے ہیں, کیا نظام چلا رہے ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک ان کی نگرانی کرو. ورنہ یہ لانتی طبقہ ہر گھر میں بیٹھا ہوا ہے. میرے نبی کی زبان سے یہ لانتی طبقہ ہے, تو اللہ کی رحمت اس گھر میں کیسے اترے گی؟ اس کا بہترین حل یہ ہے, بہترین ایک حل یہ ہے, گھروں سے ٹی وی نکالو بھائی, یہ کیبل یا ڈش گھروں سے نکالو. اور اگر بچی شادی شدہ نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں ٹچ موبائل, اس کا کیا کام ہے یار؟ مجھے یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ غیر شادی شدہ لڑکی کے ہاتھ میں ٹچ موبائل کیا کر رہا ہے. کیا اس کا کام ہے کہ یہ ٹچ موبائل استعمال کرے؟ ضرورت تو شادی شدہ لڑکی کو بھی نہیں ہے. اس نے کون سا کاروبار کرنا ہوتا ہے, کون سا مال بیچنا اور اٹھانا اور دکھانا ہوتا ہے, اس کے بھی نہیں ہے ضرورت. تو غیر شادی شدہ لڑکی کے ہاتھ میں ٹچ موبائل کیا کر رہا ہے؟ یہ وہ زہر کا پیالہ ہے جو میں نے خود اپنی جیب سے خرید کر اپنے بچوں کے ہاتھوں میں دیا ہوا ہے. بیٹا پیو, میٹھا زہر ہے. یہ تیرے اخلاق کو یوں مارے گا جیسے زہر انسان کو مار دیتا ہے. یہ تیرے کردار کو یوں برباد کرے گا جیسے زہر انسان کو برباد کر دیتا ہے. یہ تیرے اخلاق کو یوں جلائے گا جیسے آگ لکڑی کو جلا کے رکھ دی. یہ سوشل میڈیا کو پڑھو بھائی. یہ 2018 سے لے کر 2022 کی رپورٹ بتا رہا ہوں, 23-24 کی نہیں, ابھی یہ ایک سال کی نہیں, یہ 4 سالوں کی, 18, 19, 20, 21, 22, یہ 4 سالوں کی رپورٹ ہے کہ آپ کے ان 4 سالوں میں اس سوشل میڈیا, فیس بک, ٹویٹر اور یوٹیوب اور یہ واٹس ایپ اور یہ ٹچ موبائل کے ذریعے سے تمہارے پاکستان میں 2,23,000 نوجوان غیر شادی شدہ لڑکیاں مردوں کی ہوس کا نشانہ بنی ہیں. 3 لاکھ لڑکیوں نے اپنی برہنہ تصویریں اتار کر اپنے بوائے فرینڈ کو بھیجی ہیں. 3,000 لڑکیوں کے ساتھ لڑکوں نے زنا کیا, اس کی ویڈیو بنائی, پھر اس کو بلیک میل کر کے اس سے زنا کرواتے بھی رہے اور خود بھی کرتے رہے. یہ تمہارے سوشل میڈیا کی رپورٹ ہے, بنیاد اس کی یہ موبائل ہے آپ کا. یہ وہ سکول سے میسج آ رہے, سیمیسٹر آ رہے ہوتے ہیں جی, اور سبق آ رہا ہوتا ہے جی, اور یہ ایک دوسرے کو انہوں نے سبق سمجھانا ہوتا ہے بھی سکول کی اور کالج. یہ سارے بہانے ہیں بھائی. پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں تمہارا بچہ یا بچی ٹاپ کر جائے لیکن اس کی عزت محفوظ نہیں ہے. لعنت ایسے ٹاپ کرنے پر. بچے کا اخلاق محفوظ نہیں ہے, عزت نفس کی محفوظ نہیں ہے. اس ٹاپ ہونے کو چاٹنا ہے. یہ کتابیں کام آئیں گی قبر میں کہ اخلاق اور پاکدامنی کام آئے گی. نسل کو برباد کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے, ہمیں توجہ ہی نہیں ہے. مہنگے سے مہنگا موبائل, برانڈڈ سے برانڈڈ موبائل بچے کے ہاتھ میں دی. کیا کام ہے بھائی اس کا بچے کا کہ ٹچ موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس نے؟ لڑکی کا کیا کام ہے شادی سے پہلے ٹچ موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے؟
تو تمہارے یہ سوشل میڈیا پر گند کے سوا اور کیا ہوتا ہے؟ 5 باتیں نکالو، ایک آدھی حدیث ہوگی یا کوئی دین کی بات ہوگی، اس کو کون سنتا ہے؟ اور ہمارا تو یہ المیہ ہے، معاف کرنا بھائی، ہم کہتے ہیں فلم ہو 3 گھنٹے کی اور مول صاحب دین سمجھا دو 1.5 منٹ میں. کیا کرو؟ 1.5 منٹ میں ہمیں دین سمجھا دو بس. فلم 3 گھنٹے کی کم سے کم تو ہونی چاہیے نا مولوی صاحب. ہمارا یہ المیہ ہے. 5 منٹ سے اوپر کو اسلامی بیان ہونا، اس کے نیچے دیکھ لینا اس کو کتنے لوگوں نے سنا ہے. اور 7 منٹ کا ننگا ناچ ہونا، اس کو بھی دیکھ لینا. یہ ہمارا زوال ہے دینی اعتبار سے بھائی، زوال ہے ہمارا. اور رو رہے ہوتے ہیں حکمرانوں کو، رو رہے ہوتے ہیں پولیس کو، رو رہے ہوتے ہیں فوج کو، جیسے میرے سمیت سارے جنید بغدادی ہیں.